الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين. أما بعد، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل، وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن. ثم أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. رواہ امام مسلم فی صحیحہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ذرہ سا بھی تکبر ہوگا، لن يدخل الجنہ. کتنی خطرناک بات ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک بندے نے کہا: یا رسول اللہ، الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا. بندے کو پسند ہے کہ وہ اپنا ایک اچھا لباس پہنے، ایک اچھا پوشاک پہنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور ان کو جمال پسند ہے. لیکن الکبر، اور کبر کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، تعریف کیا ہے وہ: بطر الحق وغمط الناس. یہ صحیح مسلم کی صحیح ترین روایت ہے. بطر الحق کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں تکبر کی ڈیفینیشن کی طرف، اور یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی ہے. بطر الحق کا مطلب یہ ہے کہ حق کو رد کر دینا، حق کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دینا. کس لیے؟ کیونکہ جس بندے نے آپ کو حق کی طرف دعوت دی ہے، یا تو وہ آپ سے مالی طور پر کمتر ہے، یا وہ آپ سے طبقاتی طور پر آپ کو کمتر لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے نچلے درجے کا بندہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے. اس لیے بولتے ہیں الحق احق ان یتبع. حق کا حق یہ ہے کہ آپ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ لائے. کیا آج ہمارے اندر یہ موجود ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے. یا ہم بچے کو اس لیے دھتکار دیتے ہیں، جب بچہ آ کے اپنے والد سے یا اپنے بڑوں سے آ کے کہتا ہے یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں تو آپ نے یہ سکھایا تھا کہ جھوٹ نہیں کہنا، اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہو. تو والد یا چچا یا بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ بیٹا تمہیں کیا پتا، ابھی تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم تو ابھی بچے ہو. ہاں. یا اگر آپ کے پاس آپ کے کام کرنے والا سرونٹ یا کام کرنے والی خادمہ آ کے آپ کو کہتی ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ نے تو ظلم کرنے سے ہمیں منع کیا اور آپ خود ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر، تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ الٹا اسے سنا دیتے ہو. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اور اسی طرح دوسری، وغمط الناس. غمط الناس کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو ہیچ اور نیچ سمجھنا، دوسروں کے بارے میں یہ کہنا یہ تو کچرا ہے، اس کو کیا پتا، میں کروڑ پتی، میں پیسے والا، میرے محلات ہیں، میرے ڈی ایچ اے میں گھر ہے، ہاں، میرے پاس فارچونر ہے، یہ سائیکل میں گھومتا ہے، مجھے سنائے گا تو. ہاں، ایسا اللہ بچائے.
اور اسی طرح جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں صدقہ کے طور پر، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں بھی ایک تکبر کی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ بار بار اس کو یاد دلاتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. یاد ہے میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، 1 سال پہلے دیا تھا، ابھی تک یاد ہے اس بندے کو. اسی لیے قرآن میں آتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، اپنے صدقات کو باطل مت کر دو. کس طرح؟ احسان جتا جتا کے، اذیت دے دے کے. لینے والا بولتا ہے کاش میں نے لیا ہی نہیں ہوتا اس سے. ایک بات یاد رکھیں، الید العلیا خیر من الید السفلی. جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کب؟ جب وہ لینے والے کو اذیت نہیں پہنچاتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جس کو آپ دے رہے ہیں نا، اور آپ کو لگتا ہے آپ اپنے مال میں سے دے رہے ہیں، در حقیقت میں وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ انا للہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا ہے. تو کس بات پہ یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ میں اپنے مال سے دے رہا ہوں؟ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جو لے رہا ہے نا اس کا آپ کے اوپر احسان ہے. کیسے؟ جو مستحق بندہ ہے، ہر ایرے کی بات نہیں کر رہا میں، جو مستحق بندے کو آپ دے رہے ہیں اس نے آپ کو یاد دلایا کہ اے بندہ خدا، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے تھوڑا مجھے بھی دے دے، اور اس وجہ سے تو جنت میں جائے گا. جسٹ امیجن، آپ کے دینے کی وجہ سے آپ جنت میں جاؤ گے، اور اس نے آپ کو یاد دلایا. تو یہ ایک انداز میں اس کا احسان. اور اس سے پہلے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مقام و مرتبے تک پہنچایا کہ آپ کسی کو کوئی 2 ٹکا دے پا رہے ہیں. اسی لیے جو 2 بندے تھے ان کو اپنے مال پر بڑا گرو ہوتا تھا. انا اعز منک مالا ونفرا، ہاں میرے پاس تم سے زیادہ پیسہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اسی طرح تکبر میں سے جیسے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس روایت کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. جب وہ ایک مرتبہ شام میں تھے اور ان کی حکمرانی تھی، تو وہ جب آئے تو کھڑے ہو گئے لوگ. تو انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوموا كما يقوم الاعاجم لملوكها. اس طرح کھڑے مت ہو جاؤ جیسے کہ جو اعاجم ہے، اعاجم کہتے ہیں اس زمانے میں جو غیر مسلم کفار جو غیر عرب تھے، اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جس بندے کو یہ پسند ہے، اس کو یہ محبوب ہے کہ میں جب مجلس میں آؤں تو سارے کھڑے ہو جائیں، اور جو کھڑا نہ ہو اس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ کس نے بے ادبی کر دی. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہے، ایک تو ہے نارملی، مثلا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آ گیا، لیکن ایک جو مثلا میں آیا، ابھی اس مجلس میں آیا، مجھے یہ پسند ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ آٹومیٹکلی ہم کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں. ان دونوں میں فرق ہے، ضرور رکھیں یہ فرق ملحوظ خاطر. تو جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. اب دیکھیں ہم
ہماری کیا حالات ہے. اور ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی کبھی باہر تو عاجزی انکساری دکھا لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کام کرنے والے ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. جب ہم کرسی پہ نہیں ہوتے نا تو ہم فقیر بن کے بیٹھے رہتے. جب ہم کرسی پہ آتے نا، پاور آف کرسی، اس میں ایسا نشہ ہے، ایسا غرور ہے، انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو اسی لیے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعتوں اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. اللہ کی قسم، جو مالدار ہوتے ہوئے اس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کا محبوب ترین شخص ہوتا ہے. جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کلاس ڈفرنس، آئی ایم فرام ہائر کلاس، آئی ایم فرام ایلیٹ کلاس، یہ پور پیپل، وہ جیسے بولتے ہیں نا غریبوں، نہیں، اس طرح. بلکہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالیں. واللہ جو تکبر ہے نا ختم ہو جائے گا. واللہ العظیم میں نے بلینئرز کو دیکھا ہے سعودی عرب میں، وہ غریبوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں افطاری کے وقت. پتہ نہیں چلتا کون امیر ہے کون غریب ہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے اپنا تکبر ختم کرنے کے لیے اپنے نفس کو دبائیں، نفس کو چکنا چور کر دیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اسی لیے اولیاء اللہ اور علماء کہتے تھے لا اذاقک اللہ نفسک، اللہ کبھی آپ کو اپنا نفس چکھنے کی توفیق نہ دے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نفس کو چکھیں گے نا، یہ نفس آپ پر غالب آ جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ مغرور بن چکے ہوں گے. کل کو آپ ایک نارمل امپلائی تھے اور جب پرسوں آپ باس بنے، اپنے دوستوں کو دبا دیا، ہاں، اپنے دوستوں کو نخرہ دکھا دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس نفس کو ہے نا باندھ کے رکھیں. یہ اس جاندار خطرناک گھوڑے کی طرح ہے جس کو لگام دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ بے قابو ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے. واللہ یعنی آپ یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مثلا گھروں میں خواتین کھانا پکا رہی ہیں، ہاں، مائیں اور بہنیں کھانا پکاتی، تو اگر آپ سمجھتے کہ یہ میرے مقام کے مطابق نہیں کہ میں برتن دوں، ہاں، میں تو یار اتنا لاکھوں کما کے لاتا ہوں اور میں برتن دوں، میں چائے بناؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خدمت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ہم کتنی خدمت کرتے ہیں؟ ہم تو بولتے ہیں بھائی صاحب میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لی، خلاص اب میں بادشاہ ہوں، اب میری خدمت کی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی باتھ روم صاف کیا ہے کسی نے؟ سچ میں تو سوچتا ہوں تکبر ختم کرنے کے لیے باتھ روم صاف کریں. آپ لوگوں کو معیوب لگے گا، گندا لگے گا، نفس کو گندا لگے گا. یہی تو کروانا ہے، نفس کو بتائیں کہ تو حقیر ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہیچ ہے، تو نیچ ہے، تجھے برتن بھی دھونے پڑیں گے، تجھے باتھ روم بھی صاف کرنے کا. تیری ماں بہن صاف کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیرے نوکر چاکر صاف کرے، وہ انسان نہیں، ہاں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنے ان نفس کو پکڑ لیجئے. واللہ العظیم یہ جو پاور آف نفس ہے نا، یہ ہمیں راکھ کر دے گی. تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے اندر کا غرور ختم کر دے. ہمارے اندر یہ جو کرسی کی پاور، پیسوں کا پاور، گاڑیوں کے پاور، نوکر چاکر کا غرور، یا اللہ یہ ختم کر دے. اور ہمارے دل کو اس رمضان کے بابرکت مہینے میں صاف شفاف غرور سے پاک کر دے. آمین یا رب العالمین.
اور اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔